العلم نور العلم نور العلم نور العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، آج ایک بار پھر سلطنت مصطفیٰ چینل پر حاضر خدمت ہوں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرات محترم، آج ہمارا موضوع ہے موبائل کے فوائد۔ حضرات محترم، ابتدائی دور میں ابلاغ و ترسیل اور پیغام رسانی کا کام کبوتروں اور قاصدوں سے لیا جاتا تھا۔ فضائی کبوتر کے بعد کاغذی کبوتر یعنی خط و کتاب کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد بڑی حد تک پیغام رسانی کا کام آسان ہو گیا، لیکن انتظار صبر کی دشوار گھڑیاں بھلا انسان جیسی جلد باز اور عجلت پسند مخلوق کب تک برداشت کرتی۔ انسان کی طبیعت پر انتظار کی یہ گھڑیاں بہت شاق گزریں، اور بالآخر سائنسدانوں نے کم سے کم وقت میں پیغام رسانی کے لیے ایک ایسا آلہ ایجاد کیا جسے وائرلیس اور ٹیلی فون کہا جاتا ہے۔ وائرلیس اور ٹیلی فون رابطہ و اتصال اور پیغام رسانی کا مؤثر ترین ذریعہ تھا، مگر انسانی عقل نے یہاں بھی اپنا کرشمہ اور سائنس نے اپنا کمال دکھایا، اور شیطان کی آنت کی طرح چاروں جانب ٹیلی فون تار بچھانے کی زحمت سے چھٹکارا پانے کے لیے موبائل جیسا چھوٹا اور معمولی وزن کا آلہ تیار کر لیا۔ موبائل وائرلیس اور ٹیلی فون کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے۔ موبائل کے آگے وائرلیس اور ٹیلی فون کی قدر و قیمت گھٹ گئی، اور خط و کتابت کو اس موبائل نے بوریا بستر باندھنے پر مجبور کر دیا۔ لوگوں کی آرام و آسائش اور سہولت و آسانی کے لیے اب تک جتنی چیزیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں، ان میں موبائل اپنے ناگوناگوں فوائد کے لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ موبائل ایک نعمت ہے جس سے آج پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ پہلے جو کام مہینوں میں ہوتا تھا وہ اب موبائل کی بدولت ہفتوں میں ہو جاتا ہے، اور جو کام پہلے ہفتوں میں ہوتا تھا وہ اب دن بھر میں ہو جاتا ہے۔ موبائل نے زمان و مکان کی مسافت کو سمیٹ کر پوری دنیا کو ایک آنگن میں تبدیل کر دیا۔ موبائل کے بارے میں کسی نے سچ کہا ہے، موبائل ونڈو آف ورلڈ، یعنی موبائل ایک کھڑکی ہے جس سے دنیا کی طرف جھانکا جاتا ہے۔ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کا کوئی ایک خط ایسا نہیں جہاں موبائل کا چلن عام نہ ہو۔ موبائل نے مشرق کا سرا مغرب سے اور مغرب کا سرا مشرق سے ملا دیا ہے، اور اب عالم یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کر ہزاروں کلومیٹر دور رہنے والے اپنے دوست و احباب اور رشتہ داروں سے رابطہ کرنا نہایت آسان ہو گیا ہے۔ یہ دنیا کی طرف جھانکنا نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرات محترم، موبائلوں نے دو ملکوں اور دو قوموں کو آپس میں جوڑ دیا ہے۔ موبائل کے ذریعے کسی سے گفتگو اور رابطہ کرنا یہ بات تو پرانی ہو چکی ہے۔ اب اسی موبائل کے سہارے ویڈیو کانفرنس ہو رہی ہے، اور جس طرح کانفرنس اور اجلاس میں پوری شکل و صورت اور مکمل ڈھانچے کے ساتھ کسی کو دیکھا جاتا ہے اور اس کی بات سنی جاتی ہے، اب یہی شکل و صورت موبائل کے ذریعے بھی پیدا ہو گئی ہے۔ لوگ اسکرین پر اپنے احباب اور رشتہ دار کو دیکھ کر بھی رہ رہے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہیں۔ بڑی بڑی کمپنیاں اور تجارت پیشہ افراد موبائل کے ذریعے زیادہ سے زیادہ مال و دولت کما رہے ہیں۔ اگر موبائل نہ ہو تو کمپنیاں ڈوب جائیں اور اہل تجارت بے دست پا ہو جائے۔ اگر آپ کے پاس ملٹی میڈیا موبائل ہے تو موبائل بینکنگ سسٹم سے جڑ کر آپ بہت ساری زحمتوں اور مشقتوں سے نجات پا سکتے ہیں، اور اپنی روزمرہ زندگی کی ضروری اور دشوار کام گھر بیٹھے آسانی سے انجام دے سکتے ہیں۔ موبائل بینکنگ کے سہارے آپ اپنے اکاؤنٹ سے دوسرے کے اکاؤنٹ میں رقم بھیج سکتے ہیں، اور اس طرح بینکوں میں جا کر لمبی قطار میں دیر تک کھڑے رہنے اور عوامی شور و غل سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ موبائل بینکنگ کے ذریعے آپ ہوائی ٹکٹ یا ریل ٹکٹ بھی بک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اپنے یا دوسرے کے موبائل میں ریچارج بھی کرا سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے بجلی بل بھی جمع کر سکتے ہیں۔ موبائل بینکنگ کی بدولت آج ایسے کام انجام پذیر ہو رہے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اور سن کر تعجب ہوتا ہے۔ بلا شبہ یہ چیزیں موبائل کی مثبت اور افادی پہلو کو اجاگر کرتی ہیں۔ آپ موبائل پر انٹرنیٹ آن کیجئے اور پھر دیکھیں کہ چند منٹوں میں گوگل سرچ
انجن آپ کے سامنے وسیع معلومات کی کتاب جہاں نما پیش کر دے گا۔ اس موبائل نے ٹی وی اور سینما گھروں کو سنسان اور ویران کر دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ٹی وی اور سینما ہال کی مطلوبہ چیزیں اب موبائل پر ہی دستیاب ہے۔ اگر یہ چیزیں موبائل کی منفی پہلو سے تعلق رکھتی ہیں تاہم موبائل کے فوائد ہی کے زمرے میں آتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس متوسط درجے کا موبائل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس بیک وقت گھڑی، ٹارچ، کیلکولیٹر اور کیلنڈر وغیرہ بہت کچھ موجود ہے۔ اب موبائل کی وجہ سے لوگ گھڑی خریدنا اور اسے استعمال کرنا نہیں چاہتے۔ موبائل کی وجہ سے ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈر بازار بھی تقریباً سر پڑ چکا ہے۔ غرض کہ موبائل انسان کی ایک بنیادی ضرورت اور بہت سارے فوائد کا مجموعہ ہے۔ موبائل زندگی کی تیز رفتار گاڑی کا ایندھن اور پیٹرول ہے جس نے زندگی کی گاڑی کو تیز رفتار بنانے میں بڑا مؤثر اور حیرت انگیز کردار ادا کیا ہے۔ موبائل کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام انجام دینا یہ انسان کی فطری اور بنیادی خواہش ہوا کرتی ہے۔ جدید ذرائع اور ابلاغ میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کو چھوڑ کر موبائل ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے انسان کی یہ بنیادی خواہش بھی پوری ہو رہی ہے اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام انجام دیا جا رہا ہے۔ یہ سب موبائل کے ظاہری اور مادی فائدے ہیں۔ مذکورہ تمام فائدوں سے بڑھ کر سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی بدولت علم و ادب اور تاریخی ثقافت کو فروغ مل رہا ہے، علم عام ہو رہا ہے، ادب و شاعری کا سورج خط نصف النہار پر جگمگا رہا ہے، تاریخ کا چہرہ جو پہلے کتابوں، لائبریریوں اور الماریوں کی تہوں میں دب کر دھندلا ہو گیا تھا وہ اب موبائل کی وجہ سے روشن اور تابناک ہو گیا ہے۔ تہذیب اور ثقافت کا مسافر سبق خرام اور تیز گام ہو گیا ہے۔ سیاست کا بازار گرم ہو گیا اور صحافت کا مقدر جاگ اٹھا ہے۔ مسافتیں سمٹ گئیں اور دنیا ایک آنگن میں تبدیل ہو گئی۔ حضرات محترم، آپ کے ذہن میں، دل و دماغ میں یہ سوال ابھر رہا ہوگا کہ موبائل کو بھلا علم و ادب سے کیا تعلق، تہذیب و ثقافت سے موبائل کا کیا رشتہ اور موبائل کو سیاسی صفحات کے ساتھ یارانہ کیسا؟ آپ کے ان سوالات کا جواب یہی موبائل دے گا۔ موبائل کہے گا کہ میرے پاس انٹرنیٹ جیسا وسیع اور ہمگیر نظام ابلاغ ہے۔ موبائل کے توسط سے یہ ساری چیزیں آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گی۔ آج انٹرنیٹ کا سب سے زیادہ استعمال موبائل پر ہو رہا ہے، اس لیے انٹرنیٹ کے فوائد کا سہارا موبائل کے سر بھی سجے گا۔ موبائل کا سب سے بڑا دینی فائدہ یہ ہے کہ آج موبائل کی بدولت دینی مذہب کا کام وسیع پیمانے پر انجام پا رہا ہے۔ لوگ اپنے موبائل پر انٹرنیٹ کنیکشن کا سہارا لے کر اپنے دین و مذہب کو فروغ استحکام بخشتے ہیں اور اپنی دینی معلومات میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ موبائل کے ذریعے میسیجز کی شکل میں مختصر خط و کتابت کا کام بھی ہو رہا ہے اور اس میسیج کے ذریعے دین و مذہب کی تعلیم و تبلیغ کا مؤثر اور مفید سلسلہ بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ اس لیے موبائل کا یہ نعرہ کہ کر لو دنیا مٹھی میں بالکل صحیح اور درست ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے اور ایک نئی ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔